الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا، اور جیسا کہ حضرت امام صاحب متضلہم نے فرمایا کہ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب وہ بھی تشریف لائے یہاں پر، تو اور زیادہ خوشی بھی ہوئی اور اس بات کا بھی احساس ہوا کہ ہمارے بزرگان دین کس طریقے سے ہر جگہ تقریباً پہنچتے تھے۔ قرآن پاک کی میں نے یہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو قوا انفسکم، تم لوگ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو تم آگ سے بچاؤ۔ آگے کلام پاک کیا ہے؟ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یہ دوزخ کی آگ جو ہوگی اس کے اوپر بڑے سخت اور تند ملائکہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے، لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کے حکم کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کر گزرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا۔ یہ کلام پاک کی ہر آیت ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہم سب کے لیے بڑی قابل توجہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، آپ بھی یہ کہہ کہ جی میں نے نمازیں پڑھ لی، میں نے روزے رکھ لیے، میرا تو فرض پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازیں اپنے روزے پڑھ کے فارغ ہو جائیں اور اپنے بچوں کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہ ہو کہ بچے کس رخ کے اوپر چلتے ہیں۔ انسان کی نجات کے لیے اپنی نمازیں کافی نہیں ہیں، انسان کی نجات کے لیے اپنے اعمال کافی نہیں ہیں۔ اگر ہم آج مسجد میں اس وقت جمعے کے لیے آئے اور ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے بچے اس وقت مسجد میں نہیں آئیں گے یا ان کو فکر بھی نہیں ہوگی، نہ ماں کہے گی نہ باپ کہے گا، تو ہم ضرور اپنا فرض پورا کر لیں گے، یہ ہمارا فرض ناقص ہوگا۔
کیونکہ ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں. اللہ رب العزت اسی کو فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کی فکر کرو، آگ سے بچنے کی، اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو. اور یہ جو فکر ہے اللہ تعالیٰ نے مثال بھی ایسی لا کر دی، آگ، نار کا آگ. یعنی مطلب یہ ہے کہ آگ سے بچنے کی فکر کہنے سے نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا دیکھو آگ لگی ہوئی، آگ کے قریب مت جانا. کوئی کرے گا ایسا؟ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، وہ اپنے بچوں کو کیا یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا گھر میں آگ لگ گئی، میں تو جا رہا ہوں اپنے دفتر میں، ذرا خیال کرنا. کوئی کرے گا؟ وہ ساری توانائیاں صرف کر کے سب سے پہلے آگ کو کنٹرول کرے گا اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے بچائے گا. اس آگ سے چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ، وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ بچوں کو کہیں گے کہ بیٹا آگ سے دور ہو جاؤ، یا اس کو زبردستی کھینچ کر ہوتا ہوا آپ اس کو دور کریں گے. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے نار کی اس لیے دی، جس طرح دنیا کی آگ سے بچانے کی ہمیں فکر ہے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اس طریقے سے ہمیں آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے. جب تک اتنی فکر نہ ہو اس وقت تک ہماری نجات کے لیے ہمارا عمل کافی نہیں ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، کام کر لیے، بچے ٹھیک ہے بھائی، میں نے تو کہا تھا بچوں کو، بچے آتے ہی نہیں ہیں. اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں کام ہوتا. یہ تو بچپن سے آپ دیکھیے کہنا پڑتا ہے اپنی اولادوں کو، ساری توانائیاں صرف کر کے بھی بچے اگر دیندار نہ ہو، نماز روزے کی پابند نہ ہو، اور انسان جو پوری توانائیاں صرف کرتی تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنا فریضہ تو پورا کرے، اپنا کام تو ہم پورا کریں. آج ہم لوگ اپنے بچوں سے بہت غافل ہیں. پورا معاشرہ ہمارے یہاں کا ایک اجتماعی مسئلہ ہمارا بن چکا ہے. ہمیں اپنے بچوں کی دنیا کی تعلیم کی پوری فکر ہے کہ ہمارے بچے میٹرک کر لیں، انٹر کر لیں، بی اے کر لیں، یہ ڈگری لے لیں. ٹھیک ہے، وہ بھی بڑی ضروری بات ہے، وہ بھی لازمی چیز ہے. لیکن دین کے معاملے میں، فرائض و واجبات کے معاملے میں بچے غفلت کا شکار ہوں، اپنی اولادیں غفلت کا شکار ہوں، اور ماں باپ مطمئن بیٹھے رہے. یاد رکھیے یہ انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بہت تاکید فرمائی، بہت تاکید فرمائی کہ اپنے ماتحتوں کی فکر کرو. ماتحتوں کا تم سے سوال ہوگا، ماتحت اولادیں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، اور انسان اگر اپنے بارے میں دیکھے کہ آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اب جتنی انسان کو اللہ نے زندگی دی، ہر آدمی کا جانے کا وقت ہوتا ہی ہے. جب آدمی پیدا ہوتا ہے ساتھ میں اس کے سانس گنے میں ہوتے ہیں کہ اس نے اتنے سانس دنیا میں رہنا. ملک الموت سے اللہ رب العزت نے جب ڈیوٹیاں مقرر فرمائی کہ فلاں فرشتے کی یہ ذمہ داری ہے، فلانے کی یہ ذمہ داری ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کے کام کو قبض کرنا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، لوگ تو مجھ کو بہت برا بھلا کہیں گے کہ جی یہ تو ہمیں جان نکالنے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی تمہیں برا بھلا نہیں کہے. ہم نے ایسے اسباب دنیا میں بنا دیے جو موت کا سبب بنے گے. لوگ، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی کچھ ہو گیا، تو لوگ کہیں گے یہ کینسر سے مرا، یہ دل کی بیماری سے مرا، یہ فلانی چیز سے مرا، یہ فلانی چیز سے مرا. لوگ اسباب کو کہتے تو آپ کو کچھ نہیں کہتے، اور یہی ہوا.
یہ بھی ہوتا ہے آج ہم کہتے ہیں کہ فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا، فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا، حقیقت میں ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ جیسے ہم سفر پر روانہ ہونا، اب ہم کراچی سے روانہ ہوں تو واپسی کی سیٹ کروا کے آئے، آپ سراج جب بھی جائیں گے ادھر ادھر کہیں جائیں گے تو واپسی کی سیٹ کروا کے آتے ہیں۔ اسی طرح انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی سیٹ بک ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کی بکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، تب اس نے نکلنا ہے واپس یہاں سے، کتنے محدود وقت کے لیے وہ آیا۔ بس اتنا فرق ہے کہ دنیا میں ہمیں اپنی ریزرویشن کو سیٹ کا پتہ ہوتا ہے، آخرت کی سیٹ کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، لیکن سیٹ متعین ہے ہماری اور آپ۔ تو جب اتنی بات ہے کہ محدود وقت کے لیے آیا تو مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ختم کروا دیتا ہے۔ اب جو عمل کرنا تھا کر چکا ہے انسان، اس عمل پر اس کو آگے کی زندگی گزارنی۔ لیکن کچھ چیزیں اللہ نے دنیا میں ایسی رکھی کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب جاتا رہتا ہے، مرنے کے ثواب بعد بھی ثواب جاتا۔ ایک ان نے فرمایا کہ کوئی انسان صدقہ جاریہ چھوڑ کر چلا گیا، صدقہ جاریہ کیا؟ مسجد بنا دی، کنواں کھدوا دیا، درخت لگوا دیا، کوئی ایسا دین کا کام کر گیا فائدے کا، انسانوں کے فائدے کا، کہ جب تک وہ چیز باقی انسان کو اس کا ثواب آتا۔ دوسری چیز کوئی علم چھوڑ کر چلا گیا، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی شاگرد چھوڑ دیے، کوئی اور کام کیا، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جب تک انسان رہتا ہے اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ولد یدعو لہ، یا اپنی اولاد ایسی چھوڑ کر چلا گیا جو اس کے لیے دعائیں کرتی۔ یہ اولاد کی دعا یہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے آخرت میں مرنے کے بعد۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ کبھی انسان کا آخرت میں درجہ ایک دم بلند ہو جاتا ہے، وہ آدمی کہے گا کہ یا اللہ ماضی یہ میرا درجہ ایک دم کیسے بلند ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کے بچے نے آپ کے لیے تو سارے ثواب و دعا کی تھی۔ ہم ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ آج ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے، اور میں اس وقت یہ مسئلہ اتنی شدت سے محسوس کر رہا ہوں، اور گرد و پیش میں جب نظر ڈالتا ہوں تو آپ حضرات بھی اس کو دیکھتے ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی کہ ہم اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل ہو، اخلاقی تعلیم و تربیت سے غافل ہو۔ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ آپ میں سے جتنے حضرات ہیں، کچھ سبھی جتنے حضرات ہیں جو یہاں تشریف فرمائیں، اگر وہ اپنے والدین کا طرز عمل دیکھیں اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنا طرز عمل دیکھیں، ہمیں بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ہمارے والدین ہمارے بڑے نظر رکھتے تھے، کوئی اونچ نیچ ہوتی تھی کہتے تھے۔ دینی تعلیم و تربیت میں ہمارے بڑوں نے بہت زیادہ اہمیت کا مظاہرہ فرمایا، لیکن آج ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے۔ ہمارے ذہن میں مادیت، ہمارے ذہنوں میں دنیا اتنی گھس گئی ہے، اتنا گھر کر گئی ہے کہ ہم اسی اس میں رہتے ہیں کہ بچوں کو اچھی جاب مل جائے، بچوں کا اچھا کاروبار سیٹ ہو جائے، بچوں کے اولادوں کے ساتھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ضرور ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا بچے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بچے روزے بھی رکھتے ہیں، بچے کسی اخلاقی گناہ اور خرابی میں تو ملوث نہیں ہے؟ اگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے تو ہم بچوں کی کون فکر کرے گا کہ ہمارے بچوں کی اخلاقی تربیت کیسی ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں جو گناہ پھیلے پڑے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، اور کتنی خرابیاں ہیں۔ ہمارے یہاں جب کوئی چور پکڑا جاتا ہے، لوگ چور کو مارتے ہیں، کوئی ڈاکو پکڑا جائے اس کو برا بھلا کہیں، اس کو ساتھ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی انسان ایک دن میں ڈاکو نہیں بنتا، کوئی چور ایک دن میں چور نہیں بنتا، کوئی دھوکے باز ایک دن میں نوسر باز نہیں بنتا۔ یہ ڈکیتیاں، چوریاں یا دھوکے بازیاں یا جھوٹ یا جو بھی اخلاقی خرابیاں ہیں، یہ آدمی بچپن سے چل رہا ہوتا ہے، بڑے ہو کر اس نہج میں جاتا ہے۔
اس کے گناہ میں، اس انسان کے بگڑنے میں اس کے ماں باپ کا بھی ہاتھ ہے، اس کے بگڑنے میں اس کے اسکول والوں کا بھی ہاتھ ہے کہ انہوں نے کیا تربیت کی اپنے بچوں کی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے تھے بچپن سے کہ بچے کس رخ پہ جا رہا ہے؟ کیا ایکشن لیا ماں باپ نے، کیا ایکشن لیا اسکول والوں نے؟ آج کرپشن سے ہمارا ملک ٹھارا پڑا ہے۔ آپ کہانیاں سنتے رہے کہ فلانے ڈپارٹمنٹ میں یہ ہو گیا، فلانے میں یہ ہو گیا، فلانے میں یہ ہو گیا، اس جگہ پر اتنے گھپلے ہو گئے، اس جگہ کے اوپر اتنی کرپشن ہو گئی۔ یہ کرپشن، یہ گھپلا کیا ایک دن میں کون تیار ہوئی ہے؟ کہاں گئی ماں باپ کی تربیت؟ کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارے ماں باپ نے کیا تربیت کی؟ کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارے اساتذہ نے تمہاری کیا تربیت کی؟ یہ تو تربیت کا قصور ہے نا، جو معاشرے کے اندر یہ خرابیاں پھیلی پڑی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے اولادوں سے غافل ہیں۔ بچے کی دو درسگاہیں یاد رکھیے جس کی انمٹ نقوش کبھی انسان کی زندگی سے نکلتے نہیں۔ ایک ماں باپ کی گود میں جو بچہ تربیت حاصل کرتا ہے، اس کا آئیڈیا، سب سے بڑا آئیڈیا اس کے ماں باپ، اس کے باپ دادا ہوتے ہیں۔ جو قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین دیتے تھے کفار مکہ کو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی دین کے اوپر پایا، ہمارے آباء و اجداد تو اسی اوپر تھے، ہم تو نہیں چھوڑتے۔ کہاں چھوڑا؟ جن کو توفیق ملی انہوں نے چھوڑا۔ ایک بہت بڑا طبقہ رہ گیا، ماں باپ کا نقوش ختم نہیں ہوتے۔ اب ماں باپ کی تربیت نہ کریں اولاد کی، ماں باپ بھی کبھی بچوں کو نہ ٹوکے تو بچے تو بھی جرائم پیشہ بنے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں سے۔ اس وقت میرا کئی یونیورسٹیوں میں پچھلے عرصے کے اندر جانے کا مجھے موقع ملا، تو وہاں مختلف لیکچرز کے لیے دعوت دی گئی پاکستان کے مختلف علاقوں میں۔ میں ایک چیز جو محسوس کر رہا ہوں، میں وہ بات آپ سے بھی عرض کرتا ہوں اور یہی درخواست آپ سے بھی کرتا ہوں کہ دہریت اتنی آج ہماری یونیورسٹیوں میں پھیل رہی ہے، اور اخلاقی خرابیاں، کردار کی خرابیاں اتنی آج کالجز اور یونیورسٹیوں میں پھیل رہی ہے کہ شاید ماضی میں اتنی زیادہ نہیں پھیلتی۔ وہ سوالات کرتے ہیں نوجوان لڑکے جو بالکل جس کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انسان کا ایمان متزلزل ہو کے رہے۔ یہ آج ایتھیزم جس کو کہتے ہیں، دہریت، یہ اتنی زیادہ آج ہماری یونیورسٹیوں کالجز کے اندر ہے کہ حد انتہا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں ماں باپ اور درسگاہوں کا کردار بہت بڑا کردار ہے۔ اپنی نسل بنانے میں یہی دو چیزیں، ایک ڈاکٹر تھا، اس کو ڈکیتیاں کرتے کرتے اس سے کوئی قتل ہوا، قتل ہونے کے بعد اس کا انتقال، اس کو پھانسی کی سزا ہوتی، کوئی کیس ہوا، تو جب اس کو پھانسی ہونے لگی تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس جرم کا قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کو ٹھہراتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کی ماں نے کیا کیا؟ قتل تو آپ نے کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں جب بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو میں نے محلے کے گھر سے جا کر انڈا چوری کیا تھا، تو میری ماں نے مجھے شاباش دی تھی۔ ماں باپ جب کسی چیز کے اوپر حوصلہ افزائی کرتے تو بچہ کہاں سے کہاں جاتا ہے، تو کہتے انہوں نے مجھے شاباش دی تھی، میں تو شیر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوسری چوری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر ڈکیتیاں، چوریاں، پھر انسان جب گناہوں کے دلدل میں جاتا ہے وہاں جاتا ہے تو قتل پر آ گیا، پکڑا گیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے یہ نہ کہ ہمیں ماں باپ نے نہیں بتایا تھا۔ اس لیے میں دو تین باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، وقت اوپر ہو گیا، میں دو چار لفظوں میں بات پوری کرتا ہوں۔ پہلی بات، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے الگ سے آپ باقاعدہ انتظام کریں۔ 10-15 منٹ والے انتظام کافی نہیں ہے، جس سے بچوں کو شریعت کے احکام، قرآن پاک پر ایک پہلی سیڑھی کلام پاک کی تعلیم باقاعدگی کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر شریعت کے بنیادی احکام، فرائض، واجبات اور گناہ، کن سے بچنا ہے، یہ ہمیں بچوں کو سکھانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے نمازیں فرض ہے، ایسے یہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ بچے کسی اخلاقی خرابی میں مبتلا ہے، کردار کی خرابی میں ہے، اخلاق کی خرابی میں ہے، اس پر ٹوکنا ماں باپ کے فرائض اس میں شامل ہے۔ یہ بنیادی اور پہلی ایک چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کا جو آدمی خود
بچے بھی نمازی ہوتے ہیں. آدمی خود نماز نہ پڑھے تو بچے کہاں سے نمازی ہوں گے؟ آدمی کہے گا کہ میرا بچہ نیک ہو، یہ خواب و خیال ہے، گھر کا ماحول جیسا ہوگا ویسا انسان کرے گا. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی بہت فکر کی ضرورت ہے. ہم ان بچوں کو اپنا وقت دیں اور اپنے بچوں کو کسی مذہبی بیان میں، کسی دینی اجتماع میں ہر تمہاری بنیادوں کے اوپر لے کر جائیں. آپ دیکھیں جن لوگوں نے یہ کام کیے جوان ہونے کے بعد ان کے گھروں میں ماشاءاللہ دین باقی رہا. آج ہمارے بچے مختلف ملکوں میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو کفرستانوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور بغیر کسی تعلیم و تربیت. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو کوئی یہودیوں سے شادیاں کر لیتا ہے، کوئی عیسائیوں سے شادیاں کر لیتا ہے. اگلی ساری نسل آپ کی ختم ہو گئی، اگلی ساری نسل ختم ہو گئی انسان. اس لیے بھائیوں اس کی طرف توجہ کریں، اپنی نسل کی طرف، اپنی اولاد کی طرف. یہ ہمارا اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ مرنے کے بعد یہی ہمیں کام دے گا. ہمارے اعمال اس قابل ہے نہیں. اگر ہم اپنی نیک اولاد چھوڑ کر چلے گئے تو شاید اللہ تعالیٰ کسی کی دعا ہمارے حق میں سن لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.